حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ان کی توحید پرستی، قربانی اور اللہ کی راہ میں ان کی ثابت قدمی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو بت تراش تھے اور قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں ان بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا اور عقل کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا۔ بت پرستی کے خلاف جدوجہد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت بڑے کے۔ جب قوم نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس سے ان کی قوم کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثابت قدمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بادشاہ نمرود نے جب ان کی تبلیغ کے بارے میں سنا تو اس نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو گئی اور وہ سلامت آگ سے نکل آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور اللہ پر بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کئی بار دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں قربانی کے لیے تیار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اس واقعے کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ کعبے کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اس جگہ کو امن کا مرکز بنا دے اور لوگوں کے دلوں میں یہاں آنے کی محبت پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اللہ کی توحید اور اس کے راستے میں قربانی کی بہترین مثال ہے۔ ان کا پیغام ہر روز کے انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ جو اللہ کی توحید، صبر، قربانی اور ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔